رمضان 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 الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ ناظرین اکرام، ایک بار پھر پروگرام لیے حاضر ہو چکے ہیں رمضان کے شرعی مسائل۔ اس پروگرام میں الحمدللہ ہم رمضان میں ہونے والی عبادات کے متعلق سوالاً جواباً شرعی مسائل سننے کی سعادت حاصل کرتے ہیں کہ آخر روزے کے مسائل کیا ہیں، تراویح کے مسائل کیا ہیں، افطار کے کیا مسائل ہیں، تو سحری کے کیا مسائل ہیں۔ بڑی ڈیٹیل سے ہم ان کے شرعی مسائلوں کو جو ہے وہ بیان کرنے کی اور سننے کی سعادت حاصل کرتے ہیں۔ آپ سے گزارش ہے آپ بھی ہمارے اس پروگرام میں شروع سے لے کے آخر تک شامل رہیں۔ اور آج ہم جس عبادت کے بارے میں بات کرنے والے ہیں وہ عبادت ہے کہ جو رمضان ہی میں کی جاتی ہے اور مسجد میں لوگ جماعت کے ساتھ اس عبادت کو ادا کر رہے ہوتے ہیں۔ ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے محمود و ایاز، نہ کوئی بندہ رہا نہ کوئی بندہ نواز۔ شاید امید ہے آپ پہنچ گئے ہوں گے کہ ہم کس چیز کی بات کر رہے ہیں۔ رمضان المبارک میں لوگ ایک ساتھ ہی اس عبادت کو ادا کر رہے ہوتے ہیں۔ میری مراد تراویح ہے۔ تراویح کے متعلق بھی بہت ساری جو ہے وہ غلط فہمیاں ہوتی ہیں، لوگوں کے ذہنوں کے اندر بہت سارے سوالات ہوتے ہیں، بہت سارے شرعی مسائل ہوتے ہیں جن کا جاننا ایک مسلمان کے لیے بے حد ضروری ہوتا ہے۔ اور ان سوالات پر روشنی ڈالنے کے لیے ہمارے ساتھ بڑے ہی پیارے عالم دین شیخ الحدیث قبلہ مولانا حامد بدری صاحب تشریف فرما ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں حضرت؟ خیریت؟ الحمدللہ رب العالمین۔ ماشاءاللہ، اللہ آپ کو سلامت رکھے، آپ کا وقت دینا اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ ہم تراویح کے مسائل کی طرف بھی چلیں گے، اس سے پہلے ایک درود پاک کی فضیلت اپنے اس پروگرام میں شامل کرتے ہیں۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں زینوا مجالسکم بالصلاۃ علیہ فإن صلاتکم علیہ نور لکم یوم القیامہ۔ حضور فرماتے ہیں کہ اپنی مجلسوں کو مجھ پر درود پاک پڑھ کر آراستہ کیا کرو، کیونکہ تمہارا مجھ پر درود پاک پڑھنا کل بروز قیامت تمہارے لیے نور ہوگا۔ سبحان اللہ۔ تو جب بھی اٹھیں یا جب بھی محفل کے اندر بیٹھیں تو حضور سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر کثرت کے ساتھ درود پاک پڑھتے رہا کریں۔ آئیے ایک بار ہم بھی شوق و محبت کے ساتھ درود پاک پڑھ لیتے ہیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالیٰ علی محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم۔ تو بلا تاخیر چلتے ہیں سوالات کی طرف، اور جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا کہ آج کا ٹاپک ہمارا تراویح ہے، تو سب سے پہلے حضرت سوال تو یہی آتا ہے ذہن میں کہ کچھ لوگوں کے ذہن میں شاید نہ ہو کہ تراویح ہوتی کیا ہے، تراویح کی تعریف اور تراویح کو اگر آپ کلیئر کریں گے پھر ہم انشاءاللہ اس کے سوالات کی طرف بھی چلیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے بندوں پر کچھ چیزیں عبادات فرض کی ہیں، کچھ چیزیں واجب کی قبیل سے ہیں، کچھ سنت کی قبیل سے ہیں، یعنی وہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ادا کی ہوئی ہیں اور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے ان کو نسبت حاصل ہے۔ تو فرض نمازوں کے علاوہ سنت اور نوافل ادا کرنا یہ اسلام کی بڑی خوبصورتی ہے اور یہ عابدین کی پہچان ہے اور مسلمانوں کا معمول ہے۔ لیکن بعض جدت پسند روشن خیال اپنے آپ کو کہنے والے سنتوں کا انکار کر جاتے ہیں، نوافل سے اعراض کرتے ہیں، منہ موڑتے ہیں اور عبادت سے جی چراتے ہیں۔ ناظرین کرام، ہمیں ہر ایسے شخص سے ہوشیار رہنا ہے۔ ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی خوب عبادت کرنی ہے، فرض عبادت بھی ادا کرنی ہے اور اس کے ساتھ ساتھ نوافل کا بھی اہتمام کرنا ہے، نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی سنت کو بھی ادا کرنا ہے۔ تو تراویح یہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے ثابت ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے تراویح کی نماز ادا فرمائی ہے۔ رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے رمضان کے قیام کی فضیلت بیان کرتے ہوئے ارشاد فرمائے کہ جو ایمان کے ساتھ طلب ثواب کے لیے ماہ رمضان میں قیام کرے
تو اس کے پچھلے گناہ بخش دیے جائیں گے۔ کیا بات ہے، یہ مسلم شریف کی روایت ہے۔ اور مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ اس حدیث پاک کے تحت لکھتے ہیں کہ تراویح کی پابندی کی برکت سے سارے گناہ صغیرہ معاف ہو جائیں گے، کیا بات ہے، کیونکہ گناہ کبیرہ توبہ سے معاف ہوتے ہیں، اور حقوق العباد جو ہیں وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں توبہ کے ساتھ ساتھ جن کے حقوق ہیں ان سے معاف کروانے کے بعد، ان کے حقوق ان کو حوالے کرنے کے بعد معاف ہوتے ہیں۔ تو گناہ صغیرہ تراویح کی نماز سے اور اس طرح دیگر نوافل سے معاف ہو جاتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم تراویح کی نماز کا اہتمام کریں اور اس کے ساتھ دیگر نوافل کی بھی پابندی کریں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ تو یہ واقعی میں وہ اعلیٰ عبادت ہے جس کے فضائل بھی آپ نے سنے ماشاءاللہ، اور رمضان المبارک کے مبارک مہینے میں اس کو ادا کیا جاتا ہے۔ لیکن حضرت سوال یہ آتا ہے کہ انسان اس کو ادا تو کرتا ہے، لیکن تراویح پڑھنا کیا واجب ہے، فرض ہے، یا اس کا حکم کیا ہے؟ تراویح پڑھنے کا کیا حکم ہے؟ تراویح حکم کے اعتبار سے ہر عاقل بالغ مسلمان مرد ہو یا عورت ہو، دونوں کے لیے تراویح کی نماز ادا کرنا سنت مؤکدہ ہے۔ کیا بات ہے، سنت مؤکدہ ہے، یعنی اس کو چھوڑنا جائز نہیں ہے۔ سنت مؤکدہ کا ایک آدھ بار ترک یہ اساءت ہے، برا ہے، اور کنٹینیو اس کو چھوڑنا، نہ پڑھنا، یہ گناہ ہے۔ تراویح کی جو جماعت ہے کہ اس کو جماعت کے ساتھ پڑھنا، یہ سنت علی الکفایہ ہے، یعنی مسجد کے سارے لوگوں نے چھوڑ دی تو سارے جو ہے وہ اساءت کے مرتکب ہوئے، یعنی سب نے برا کیا۔ اور اگر کچھ لوگوں نے باجماعت ادا کر لی ہے تو اب جو اپنے گھر کے اندر اکیلے بھی پڑھ رہا ہے تراویح کی نماز تو اس کے لیے کوئی حرج نہیں ہے، البتہ اتنا ضرور ہے کہ وہ جماعت کی فضیلت سے محروم رہے گا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ تو یہ ناظرین کرام ضروری ہے سمجھنا کہ کچھ لوگ بس ایسے ہی تراویح کو چھوڑتے ہوئے نظر آتے ہیں یا پھر سستیاں کرتے ہوئے نظر آتے ہیں، تو واقعی میں کئی مقامات پر گناہ گار بھی ہو رہے ہوتے ہیں، اور ہمیں اپنے آپ کو دیکھنا چاہیے کہ ہم اس عبادت سے محروم بھی کہیں نہ ہو جائیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہمارے حال زار پر رحم فرمائے۔ لیکن حضرت کچھ لوگوں کا یہ کہنا ہوتا ہے، یا یوں بھی کہتے ہیں لوگ کہ نماز تراویح حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے معاذ اللہ ثابت نہیں ہے، یا قرآن میں اس کا ذکر نہیں ہے، تو نماز تراویح کا ثبوت کہاں پر ہے؟ یا اس کے بارے میں کیا فرمائیں گے آپ؟ تراویح کی جو نماز ہے یہ مسلمان مرد کے لیے بھی عورت کے لیے بھی سنت مؤکدہ ہے، اور یہ اجماع سے ثابت ہے۔ خلفائے راشدین نے اس پر مداومت فرمائی، یعنی اس کی پابندی کی ہے، اور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا ارشاد پاک ہے، فرمایا کہ میری سنت اور خلفائے راشدین کی سنت کو اپنے اوپر لازم سمجھو۔ کیا بات ہے، فعلیکم بسنتی وسنت الخلفاء الراشدین المہدیین عضوا علیہا بالنواجذ، یعنی اس کو دانتوں کے ساتھ مضبوطی سے پکڑ لو، کیا بات، تم پر میری سنت بھی لازم ہے اور میرے خلفائے راشدین کی سنت بھی لازم ہے۔ ایک اور حدیث پاک میں ارشاد ہوا، اقتدوا بالذین من بعد ابی بکر و عمر، یعنی ابو بکر اور عمر کی پیروی کرو جو میرے بعد خلیفہ ہوں گے۔ کیا بات ہے، اور یہی نہیں بلکہ خود نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے بھی تراویح کی نماز ادا فرمائی ہے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کان یصلی فی رمضان 20 رکعتا والوتر، سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ماہ رمضان میں 20 رکعت ادا کیا کرتے تھے اور وتر ادا کیا کرتے تھے، اور اسے سنت بھی قرار دیا گیا کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، سنن نسائی شریف کی یہ روایت ہے، فرمایا بے شک اللہ نے تم پر رمضان کے روزے فرض کیے ہیں اور میں تمہارے لیے اس کے قیام کو سنت قرار دیتا ہوں، کیا بات، تو جو کوئی ایمان اور اخلاص کے ساتھ اس میں روزے رکھے، قیام کرے، تو وہ اپنے گناہوں سے اس دن کی طرح نکل جاتا ہے جس دن اس کی والدہ نے اسے جنا تھا۔ کیا بات ہے، سبحان اللہ۔ اور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے تراویح کی نماز 3 دن جماعت کے ساتھ ادا فرمائی، اور اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے
جماعت کی پابندی نہ فرمائی اس اندیشے سے کہ کہیں یہ امت پر اس کی جماعت جو ہے وہ فرض نہ ہو جائے، کہیں یہ نماز لازم نہ ہو جائے۔ اس لیے آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے امت پر شفقت کرتے ہوئے اس کی جماعت کو مستقل طور پر ادا نہ کیا، مستقل طور پر اہتمام نہ فرمایا، ورنہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے نماز تو ادا فرمائی ہے۔ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ایک رات باہر تشریف لائے اور مسجد میں نماز ادا فرمائی۔ لوگوں نے آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پیچھے نماز پڑھی۔ صبح ہوئی تو لوگوں نے آپس میں گفتگو کی کہ رات ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ قیام کا شرف ملا۔ فرمایا کہ اس سے زیادہ لوگ جمع ہو گئے۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم دوسری رات باہر تشریف لائے، نماز پڑھی، لوگوں نے آپ کے ساتھ نماز ادا کی۔ صبح کو پھر لوگوں نے آپس میں گفتگو کی تو تیسری رات کو مسجد میں لوگ پہلے سے زیادہ جمع ہو گئے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم باہر تشریف لائے، لوگوں نے آپ کے پیچھے نماز ادا کی۔ فرماتی ہیں کہ جب چوتھی رات آئی تو اتنے لوگ جمع ہو گئے کہ مسجد کے اندر سمانا مشکل ہو گیا۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم باہر تشریف نہ لائے، اور جب صبح ہوئی تو صبح کی نماز کے لیے سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم باہر تشریف لائے، نماز فجر مکمل ادا کی گئی، لوگوں کی طرف توجہ فرمائی اور خطبہ ارشاد فرمایا۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا فَإِنَّهُ لَمْ يَخْفَى عَلَيَّ شَأْنُكُمْ اللَّيْلَةَ وَلَكِنِّي خَشِيتُ أَن تُفْرَضَ عَلَيْكُمْ فَتَعْجَزُوا عَنْهَا، یعنی حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ رات کا معاملہ مجھ پر مخفی نہ تھا، مجھے خوب معلوم تھا کہ تم نماز کی ادائیگی کے لیے اور میرے ساتھ نماز پڑھنے کے لیے بےتاب ہو، تمہیں انتظار ہے میرا۔ فرمایا کہ مجھے اندیشہ ہے کہ کہیں یہ نماز تم پر فرض نہ ہو جائے اور تم پھر اس سے عاجز آ جاؤ۔ تو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے محض امت پر شفقت کے لیے اور اس اندیشے کی وجہ سے جماعت پر مداومت نہ فرمائی۔ آگے جا کر جب یہ کوئی ایسا خدشہ نہ رہا تو خلیفہ راشد امیر المومنین عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے جماعت کا اہتمام فرمایا، اور یہ بھی روایت کے اندر باقاعدہ موجود ہے۔ کیا بات ہے؟ حضرت عبد الرحمن بن عبد القاری فرماتے ہیں کہ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ رمضان میں ایک رات مسجد تشریف لائے، لوگوں کو دیکھا کہ الگ الگ نماز پڑھ رہے ہیں اور تراویح ادا کر رہے ہیں، کوئی اکیلے پڑھ رہا ہے تو کوئی کسی امام کے ساتھ مل کر مختصر جماعت کے ساتھ نماز ادا کر رہے ہیں۔ آپ نے فرمایا کہ میں مناسب جانتا ہوں کہ ان سب کو میں ایک امام کے پیچھے جمع کر دوں اور ایک امام کی اقتداء کے اندر ان کو نماز پڑھنے کا کہوں۔ کیا بات ہے، سبحان اللہ۔ چنانچہ آپ نے عزم فرمایا اور سب کو ایک امام کے ساتھ حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ اکٹھا کیا۔ اگلے دن تشریف لائے اور ملاحظہ فرمایا کہ لوگ اپنے امام کے ساتھ نماز ادا کر رہے ہیں، تو بڑی مسرت کا اظہار فرمایا نعمت البدعۃ ہذہ، یہ کیا ہی اچھی بدعت ہے، یہ کیا ہی اچھا طریقہ ہے جو مسلمانوں نے اپنایا ہے، اور جماعت کے ساتھ ایک ساتھ مل کر اللہ تبارک و تعالیٰ کے حضور کھڑے ہیں۔ کیا بات ہے، کیا بات، اور یہ حسین انداز ہے بالکل مسلمانوں کا، بڑا پیارا اور نرالا انداز ہے کہ سارے ہی ایک ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ کی طرف لو لگاتے ہیں اور نمازوں کے لیے صف بندی کا اہتمام کرتے ہیں۔ تو ہمیں بھی چاہیے، اور بلکہ نمازوں کے اندر تو پہل کرنی چاہیے، خاص کر تراویح کے اندر۔ ایک مہینے کے لیے صرف تراویح کا اہتمام ہوتا ہے، اور اس میں بھی بندہ مسلمان اگر سستی کرتا ہے تو یہ تو ایز اے اسلام اور ایز اے مسلمان ہونے کے یہ تو اچھی بات نہیں ہے کہ بندہ جو ہے وہ اس چیز کے اندر بھی سستی کرے۔ اتنے فضائل ماشاءاللہ آپ نے سماعت کیے، اور اتنا حسین انداز، صحابہ اکرام کا اتنا پیارا انداز ملاحظہ کیا۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں استقامت کے ساتھ تراویح پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ حضرت یہ تو ہے کہ مسلمانوں کو تراویح پڑھنی ہے، اور اس کا حکم بھی آپ نے ماشاءاللہ بیان فرمایا۔ تراویح اگر بائی چانس چھوٹ جاتی ہے، کسی وجہ سے چھوٹ جائے یا کسی مجبوری کی وجہ سے چھوٹ جائے، یا شیطان نے بہکا دیا، جان بوجھ کے بھی انسان کی اگر تراویح چھوٹ گئی، تو اب تراویح چھوٹنے کے بعد وہ کیا کر سکتا ہے اس کے لیے؟ تراویح کا جو وقت ہے
وہ نماز عشاء کے جو فرض ہیں وہ ادا ہو گئے۔ عشاء کے فرضوں کے بعد سے لے کر فجر کا وقت شروع ہونے سے پہلے پہلے تک ہے، یعنی سحری کا وقت ختم ہونے سے پہلے پہلے تک یہ تراویح کا وقت ہے۔ صحیح، زبردست۔ اب چھوٹنے سے کیا مراد ہے؟ چھوٹنے سے اگر مراد یہ ہے کہ مسجد کے اندر جماعت ہو چکی اور اس نے ابھی تک تراویح کی نماز ادا نہیں کی ہے، تو اس کے لیے حکم یہ ہے کہ اکیلے ادا کریں، کیونکہ جماعت سنت علی الکفایہ ہے، یعنی کچھ لوگوں نے جماعت کے ساتھ ادا کر لی تو دیگر لوگوں پر اس کا کوئی بھی وبال نہیں ہے، لیکن نماز تو ہر ایک کے لیے جو بالغ ہے، عاقل ہے، اس کے لیے سنت موقدہ ہے۔ صحیح ہے۔ تو اگر جماعت ہو چکی ہے، ابھی وقت باقی ہے، تو تراویح کی نماز ادا کر لے۔ اور اگر مراد یہ ہے چھوٹنے سے کہ قضا ہو گئی، تراویح پڑھی ہی نہیں، فجر کا وقت داخل ہو گیا، تو اب اس کی قضا نہیں ہے، یعنی یہ حکم نہیں ہے کہ یہ اگلے دن ظہر کے وقت میں یا عصر سے پہلے یا مغرب کے بعد یا عشاء کے وقت اگلے کسی دن وہ چھوٹی ہوئی تراویح کی قضا کرے۔ صحیح۔ البتہ یہ یاد رہے کہ بلا عذر شرعی تراویح کی نماز قضا کرنا ایک آدھ مرتبہ ہو تو اساءت ہے، یعنی برا ہے، جس کا ارتکاب کرنے والا ملامت کا حقدار ہے، عتاب کا حقدار ہے، اور تراویح قضا کر لینے کی عادت بنا لینے والا گنہگار ہے، اور یہ اس کا فعل ناجائز ہے۔ تراویح کی نماز ادا کرنی چاہیے۔ صحیح صحیح، بہت ضروری ہے اور کرنی بھی چاہیے، اور بعد جماعت کرنی چاہیے۔ اور خیر آپ نے جماعت اور بغیر جماعت دونوں کے احکامات ملاحظہ فرما لیے ہیں۔ استاد صاحب ایک یہ چیز بھی ہوتی ہے کہ جب نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں تو نارملی نمازوں کے اندر بھی کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ سجدہ سہو واجب ہو جاتا ہے۔ تراویح بھی ایک نماز ہے تو تراویح کے اندر بھی سجدہ سہو واجب ہوتا ہے، تو جب تراویح کے اندر سجدہ سہو ہو تو اس وقت کس طریقے سے ادا کرنا چاہیے یا کیا حکم ہوگا؟ نماز تراویح بھی ایک نماز ہے۔ نماز تراویح کے اندر بھی سجدہ سہو کا وہی اصول ہے جو عام نمازوں کے اندر ہے۔ اچھا، یعنی نماز کے دوران نماز کے واجبات میں سے، جو نماز کے واجبات ہیں، جی، واجبات میں سے اگر کوئی واجب بھول کر چھوٹ جائے یا کسی واجب کی ادائیگی کے اندر تاخیر ہو جائے، صحیح ہے، یا کسی رکن کی ادائیگی کے اندر تاخیر و تقدیم ہو جائے، یا کوئی رکن 2 مرتبہ ادا کر لیا جائے، تو ان تمام صورتوں کے اندر سجدہ سہو واجب ہوتا ہے۔ اور نماز کے واجبات کی باضابطہ طور پر تفصیلات کتابوں کے اندر موجود ہے، اور ہمارے FGN چینل کے اندر بھی مختلف سلسلوں کے اندر، بلکہ باضابطہ طور پر نماز کے مسائل کے لیے بھی سلسلے نشر کیے جاتے ہیں۔ تو واجبات نماز میں سے اگر کوئی واجب بھول کر چھوٹ گیا ہو یا کسی واجب کی ادائیگی کے اندر تاخیر ہو گئی ہو، سجدہ سہو واجب ہوگا۔ اب دوسری نمازوں کے اندر سجدہ سہو واجب ہوگا واجب چھوٹنے پر، تو تراویح کی نماز کے اندر بھی اگر کوئی واجب چھوٹ گیا ہے بھول سے تو سجدہ سہو لازم ہوگا۔ اب چونکہ 2 رکعت تراویح کی نماز ادا کی جاتی ہے، تو جس نماز کے اندر ایسا ہوا ہے تو سلام پھیرنے سے پہلے سجدہ سہو کر لیا جائے۔ صحیح صحیح، زبردست۔ یعنی اس سجدہ سہو کے معاملے میں جو دیگر نمازوں کا حکم ہے وہی سیم تراویح کی نماز کا بھی ہے، کیونکہ وہ بھی ایک نماز ہی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں انسان کھڑا ہوتا ہے اور سچی لگن کے ساتھ اور ایک عقیدت کے ساتھ دل کو حاضر رکھتے ہوئے، ذہن کو حاضر رکھتے ہوئے بندہ نماز پڑھے، تو انشاءاللہ عز و جل یہ سجدہ سہو والی بھی پرابلم اور دیگر جو مکروہات نماز ہوتی وہ چیزیں بھی نہیں ہوں گی۔ انسان کو پوری توجہ کے ساتھ، فل کنسنٹریشن کے ساتھ، توجہ کے ساتھ نماز پڑھنی چاہیے۔ اور یہ ہوتا بھی ہے کیونکہ جب انسان اللہ کی بارگاہ میں کھڑا ہے اور دونوں ہاتھوں کو باندھ کر رب کی طرف لو لگائے ہوئے ہے، اب پھر بھی اس کا ذہن ادھر ادھر جا رہا ہے، ایسا دیکھا گیا ہے، بارہا ہوتا بھی ہے، آپ کے ساتھ بھی ہوتا ہوگا کہ جب نماز پڑھتے ہیں تو نماز ہی کے اندر سارے خیالات آ رہے ہوتے ہیں، نماز ہی کے اندر سارا حساب کتاب ہوتا ہے۔ تو اس پہ تھوڑا سا غور دینا چاہیے کہ ہماری نماز کے اندر جو خشوع خضوع کا معاملہ ہے، دل کی حاضری ہے یا جو ہے وہ دماغ کی حاضر ذہنی ہے، اس چیز کے اندر ہم کتنے کامیاب ہیں، اس چیز پہ بھی غور کرنا چاہیے، اور فل توجہ کے ساتھ ساری جو ہے وہ توجہ کا مرکز اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کو بنا کر پھر انسان اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں کھڑا ہو ادب کے ساتھ، تو انشاءاللہ بڑا ہی لطف و سرور حاصل ہوگا، خشوع و خضوع بھی آئے گا۔ حضرت جب تراویح کی نماز پڑھتے ہیں
تو کچھ لوگوں کا ایسا کہنا بھی ہوتا ہے کہ چلیں ہمارے اوپر اور بھی نمازیں قضا ہیں، ہم نے جو 5 وقت کی نمازیں ہیں اس میں سے نمازیں چھوٹی ہیں، تو تراویح کی نماز کو روک کر اس کی جگہ پر کوئی قضاء عمری اگر ادا کرنا چاہے تو کیا وہ ادا کر سکتا ہے؟ قضا کی نماز تراویح کی جگہ پہ پڑھ سکتے ہیں؟ دیکھیں دونوں ضروری ہیں۔ تراویح کی نماز سنت مؤکدہ ہے، جی، اور جس طرح اور بھی سنت مؤکدہ نمازیں ہیں، دن بھر کے اندر 12 رکعتیں سنت مؤکدہ ہیں، فجر سے پہلے 2 رکعت ہیں، ظہر سے پہلے 4 اور بعد میں 2، مغرب کے بعد 2 ہیں، عشاء کے فرض ادا کرنے کے بعد 2 ہیں، تو یہ سنت مؤکدہ نمازیں ہیں۔ تو جس طرح ان سنت مؤکدہ کو چھوڑا نہیں جا سکتا اس عذر کے ساتھ کہ میں بھائی اس جگہ قضا پڑھوں گا، تو ان کو بھی چھوڑا نہیں جائے گا، تراویح کی نماز کو بھی چھوڑا نہیں جائے گا، تراویح کی نماز بھی ادا کی جائے گی، سنت مؤکدہ ہے۔ صحیح، قضاء عمری کے لیے بھی وقت نکالنا چاہیے، اس کو بھی ادا کرنا چاہیے۔ ہاں جہاں تک نوافل کا تعلق ہے تو بہار شریعت میں صدر الشریعہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ لکھتے ہیں کہ قضا نمازیں ادا کرنا نوافل سے اہم ہے، یعنی جس وقت آدمی نفل نماز پڑھتا ہے انہیں چھوڑ کر ان کے بدلے قضا پڑھے تاکہ بری الذمہ ہو جائے، صحیح، جو اس کے ذمے میں نمازیں ہیں اس کو ادا کرنی ہی ہیں، وہ ادا کر لے جو فرض ہے، جو فرض ہیں اس پر، صحیح، اور جو ابھی تک ادا نہیں کی ہیں اس نے۔ لیکن تراویح کی نماز مستقل طور پر سنت مؤکدہ ہے، اس کو ادا کرنا ضروری ہے۔ صحیح ہے، صحیح ہے۔ تو یعنی تراویح کی جگہ پر ہم قضا نمازیں نہیں بلکہ قضا نمازیں بھی پڑھنی ہیں الگ سے، اور تراویح کی نماز بھی ادا کرنی ہے۔ بالکل۔ خیر، اللہ تبارک و تعالی ہمارے حال زار پر رحم فرمائے، اور اس طریقے کی جو چیزیں ہیں جو علم کے لیے ضروری ہیں، جو ہماری نمازوں کے لیے ضروری ہیں، وہ سیکھنا بھی ہم پر ضروری ہے۔ آپ سے گزارش ہے کہ آپ علماء کرام کا جو ہے وہ دامن اپنے ہاتھ میں تھام لیں، یا FGN چینل پہ دیگر پروگرامز بھی آتے ہیں ان کو بھی دیکھیں، انشاءاللہ آپ کے علم میں اضافہ ہوگا۔ جو ضروری چیزیں ہیں، ضروری مسائل ہیں، ان سے تو چھٹکارا نہیں ہے، اس کے لیے کورسز بھی کیے جاتے ہیں، تو فرض علوم کورس بھی کر سکتے ہیں، دیگر چیزیں بھی ہیں۔ خیر، آج تو علم حاصل کرنا بہت آسان ہے، بس انسان ذہن بنائے اور ارادہ بنائے تو انشاءاللہ اس کے لیے آسانی ہی ہوتی ہے۔ حضرت ایک سوال یہ ہے میرے سامنے کہ مسجد کے اندر جو تراویح پڑھی جاتی ہے، آپ نے جیسے فرمایا کہ تراویح کا جو حکم ہے وہ سنت مؤکدہ والا ہے، تو مسجد کے اندر جو تراویح پڑھی جاتی ہے تو اس کے اندر ہم نے دیکھا ہے کہ ختم قرآن کرتے ہیں۔ تراویح تو سنت مؤکدہ ہے، تو کیا ختم قرآن کرنا بھی سنت مؤکدہ ہے، یا اس کا حکم کوئی اور ہے، یا کوئی ایک مسجد میں یا کسی ایک فرد کے لیے ضروری ہے، کسی ایک فرد نے اگر قرآن پاک مکمل پڑھ لیا تو سب کا ادا ہو گیا، یا علی الکفایہ ہے، یا کیا حکم ہے اس کا؟ تراویح کی نماز کے اندر ایک مرتبہ ختم قرآن یہ سنت مؤکدہ علی الکفایہ ہے، یعنی اگر کچھ لوگوں نے تراویح کے اندر ختم قرآن کر لیا ہے تو سنت مؤکدہ ادا ہو جائے گی۔ تو ایک مرتبہ ختم قرآن سنت ہے، اور امام اہل سنت امام احمد رضا خان رحمۃ اللہ تعالی علیہ لکھتے ہیں کہ تراویح کے اندر پورا کلام اللہ شریف پڑھنا اور سننا سنت مؤکدہ ہے۔ تو اس سنت سے مراد سنت مؤکدہ علی الکفایہ ہے۔ تو ختم قرآن تراویح کے اندر سنت مؤکدہ ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ ختم قرآن در تراویح سنت کفایہ است۔ کیا بات ہے، ماشاء اللہ، سبحان اللہ۔ ناظرین اکرام، FGN چینل کے ناظرین، آپ نے قرآن پاک کے متعلق بھی حکم جو ہے وہ سنا ہے، اور حافظوں کے حوالے سے کیا کیا احتیاطیں ضروری ہیں، یا قرآن پاک رمضان میں سنایا جاتا ہے تو اس کے حوالے سے ہم انشاءاللہ پورا ایپیسوڈ آپ تک پیش کریں گے، اور اس کے اندر وہ سوالات ہوں گے اور ان کے جوابات آپ کو دینے کی کوشش کریں گے۔ اور استاد صاحب، یہ ایک چیز دیکھی گئی ہے کہ جب ہم تراویح کی نماز پڑھتے ہیں تو تراویح کی نماز کے بعد وطر پڑھے جاتے ہیں، عام طور پہ یہی ہوتا ہے، لیکن اگر کوئی وطر تراویح سے پہلے پڑھنا چاہے تو کیا وطر کی نماز تراویح سے پہلے پڑھی جا سکتی ہے؟ وطر کی نماز کا جو وقت ہے وہ عشاء کے فرض ادا کر لینے کے بعد سے لے کر طلوع فجر تک، یعنی فجر کا وقت شروع ہونے تک ہے۔ اب اس وقت کے اندر وطر بھی پڑھے، تراویح بھی پڑھے، وطر پہلے پڑھ لے تراویح بعد میں پڑھے، یہ بھی ہو سکتا ہے۔ صحیح، تراویح کی نماز پہلے پڑھے، وطر بعد میں پڑھے، اس طرح بھی ادا کیا جا سکتا ہے۔ صحیح، بہار شریعت میں ہے کہ تراویح کا وقت فرض عشاء کے بعد سے طلوع فجر تک ہے، تو وطر سے پہلے بھی تراویح ادا کی جا سکتی ہے،
اور وطر کے بعد بھی ادا کی جا سکتی ہے۔ صحیح، زبردست۔ لیکن ایک مسئلہ یہ بھی دیکھتے ہیں ہم کہ جب تراویح کی نماز ہوتی ہے تو وطر جو ہے وہ جماعت سے پڑھی جاتی ہے، جیسے تراویح ہوئی اس کے جس بعد جو ہے وہ وطر پڑھتے ہیں اور جماعت کے ساتھ پڑھتے ہیں، تو رمضان المبارک کے مبارک مہینے کے اندر وطر جماعت سے پڑھنا افضل ہے یا پھر تنہا بھی پڑھ سکتے ہیں، تنہا پڑھنا زیادہ افضل ہے؟ کیا فرمائیں گے اس بارے میں؟ اس میں زیادہ صحیح یہ ہے کہ رمضان شریف کے اندر وطر جماعت کے ساتھ پڑھنا افضل ہے۔ اچھا، چنانچہ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں عام مسلمانوں کا اس پر عمل ہے اور حدیث پاک سے بھی اس کی تائید نکلتی ہے، لہذا فضیلت اسی کو حاصل ہے کہ وطر کی نماز جماعت کے ساتھ ادا کی جائے۔ کیا بات ہے، سبحان اللہ۔ صدر الشریعہ بدر الطریقہ مفتی امجد علی اعظمی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں کہ رمضان شریف کے اندر وطر جماعت کے ساتھ پڑھنا افضل ہے۔ اب چاہے اسی امام کے پیچھے پڑھیں جس نے عشاء پڑھائی عشاء ہے، کی نماز پڑھیں، اور یا پھر جس نے عشاء پڑھائی ہے اس کے علاوہ کسی اور امام کے پیچھے نماز پڑھیں، جس نے تراویح پڑھائی ہے حافظ صاحب کے پیچھے وطر پڑھیں، تو وطر کی جماعت ان میں سے کوئی بھی کروا سکتا ہے، اور کسی کے پیچھے بھی وطر پڑھی جا سکتی ہے، چاہے اس کے پیچھے وطر پڑھیں جس نے عشاء پڑھائی ہے، یا اس کے پیچھے وطر کی جماعت کے ساتھ شامل ہوں جس نے تراویح کی نماز پڑھائی ہے۔ لیکن میں یہ عرض کرنا چاہ رہا ہوں کہ یہاں پر اس کی بھی وضاحت ہو جائے کہ کچھ لوگوں کے لیے شاید ایسا بھی ہے کہ وطر جو ہے وہ جماعت کے ساتھ نہیں پڑھ سکتے، جنہوں نے عشاء کی نماز اگر جماعت کے ساتھ نہیں پڑھی ہے، اس طریقے کا کچھ ہو تو وہی فرمائیے گا۔ جی ہاں، اگر عشاء کے فرض جس نے جماعت کے ساتھ ادا کیے ہیں تو اس کے لیے جائز ہے کہ وہ وطر کی جماعت کے ساتھ شامل ہو جائے، البتہ جس نے عشاء کے فرض جماعت کے ساتھ نہیں پڑھے ہیں تو اسے چاہیے کہ وہ وطر اکیلے پڑھے۔ صحیح، زبردست زبردست، ماشاء اللہ۔ تو ایف جی این چینل کے ناظرین، بڑی ہی پیاری اور دلچسپ معلومات اور شرعی مسائل جو روزمرہ کی زندگی میں ہمیں درپیش آتے ہیں، خاص کر رمضان المبارک کے مبارک مہینے میں تراویح کے متعلق، افطار کے متعلق، سحری کے متعلق، اور خصوصیت کے ساتھ جو عبادات رمضان المبارک کے مبارک مہینے کے اندر ہوتی ہیں، اور ان کے حوالے سے جو بھی سوالات ہمارے ہوتے ہیں یا جو بھی شکوک و شبہات ہمارے ذہن میں آتے ہیں، ان شکوک و شبہات کو، ان سوالات کے جوابات کو ہم اس پروگرام میں لینے کی کوشش کرتے ہیں، اور ماشاءاللہ بڑے ہی خوبصورت انداز میں ہمارے بڑے ہی پیارے عالم دین استاذ محترم ماشاءاللہ جوابات ارشاد فرماتے ہیں۔ آپ سے گزارش ہے آپ نے خود بھی یہ پروگرام مکمل دیکھنا ہے اور اس پروگرام کو دوسروں تک فارورڈ بھی کرنا ہے، اپنے دوستوں تک، اپنے فیملی کو بھی دکھانا ہے، کیونکہ ایز اے مسلمان چاہے وہ مرد ہو یا عورت ہو، وہ روزے کے مسائل، دیگر مسائل سب کے ساتھی ہوتے ہیں، اور ان مسائلوں کو جاننا سب کے لیے ضروری ہوتا ہے۔ تو آپ کی اگر بھیجنے کی وجہ سے کسی کو کوئی مسئلہ معلوم ہوتا ہے یا کسی کی غلط فہمی دور ہوتی ہے تو انشاءاللہ امید ہے کہ اس کا ثواب آپ کو بھی ملے گا۔ تو آپ سے گزارش ہے کہ آپ بھی دیکھیں اور آپ دوسروں کو بھی دیکھنے کی دعوت دیں۔ ہمارے وقت کے دامن میں اتنی گنجائش نہیں کہ مزید کلام کیا جائے، انشاءاللہ نیکسٹ ایپیسوڈ میں تراویح کے کچھ اور مسائل اور کچھ اور سوالات لیے حاضر ہوں گے۔ جب تک کے لیے دعاؤں میں یاد رکھیے، اپنا خوب خیال رکھیے، ایف جی این چینل دیکھتے اور دکھاتے رہیے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ رمضان 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 رمضان